اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اشکر لہما تربیتی وأثبہما علی تکرمتی واحفظ لہما ما حفظاہ منی فی صغری۔ علیکم السلام۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ پالنے والے میرے ماں باپ کو ان کی طرف سے جو میری تربیت انہوں نے کی ہے تو شکر گزار بن جا۔ شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا اپنے ماں باپ کا، لہٰذا خدا سے مدد طلب کی جا رہی ہے امام معصوم کی طرف سے کہ پالنے والے میرے ماں باپ نے جو میری خدمت کی ہے، میرے بچپنے میں جو میری تربیت کی ہے، جو مجھے پروان چڑھایا ہے، اور خاص طور سے بالکل ابتدائی زمانوں میں جو انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، اس عمل کا میں شکر گزار تو ہوں، شکریہ تو میں ادا کرتا ہوں، لیکن میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ چونکہ تو قدرت لا یزال رکھتا ہے، تیرے بس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تو میں امام معصوم امام سجاد تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تو میرے ماں باپ کا میری تربیت کے عوض میں شکر گزار بن جا، تو شاکر ان کا ہو جا۔ بہت بڑی بات ہے، امام معصوم خود اظہار عاجزی کر رہے ہیں کہ ماں باپ اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن کا حکم ہے ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اس امر پر، اس حکم پر ہر معصوم عمل پیرا رہا ہے، مگر چونکہ یہ عظیم عمل، یہ اتنا اہم وظیفہ اور ذمہ داری ہے کہ جس کو کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے امام معصوم خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ کس چیز کے عوض؟ تربیتی، جو میرے ماں باپ نے میری تربیت کی ہے اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں پالنے والے تو ان کا شکر گزار بن جا۔ دوسرا فقرہ، وَأَصِبْهُمَا عَلَىٰ تَكْرِمَتِي، اور تو انہیں ثواب دے۔ اصابہ یصیب و مادہ ثواب سے ہے، پالنے والے تو ثواب عطا کر ان دونوں کو، ماں باپ کو، کس کے بدلے؟ عَلَىٰ تَكْرِمَتِي، جو انہوں نے مجھے عزت و احترام سے پال پوس کر کے بڑا کیا۔ وہ چاہتے تو پلک جھپکنے بھر میں مجھے ختم کر سکتے تھے، البتہ معصوم سے تو بعید ہے، ہم عادی ماں باپ کی بات کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ اگر توجہ نہ کریں، بیٹا پروان نہیں چڑھ سکتا۔ امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں، اصبہما، ثواب دینا تیرا کام ہے، ہم ثواب کے کام تو کر سکتے ہیں لیکن ثواب دینا تیرا کام ہے۔ اصبہما، میرے ماں باپ کو خدایا تو ثواب عطا کر، کس چیز کے بدلے میں؟ جو انہوں نے میرا احترام برقرار رکھا۔ تکرمہ اکرام احترام سے ہے، جو انہوں نے مجھے ہدیہ عطا کیا۔ وہ ہدیہ کیا ہے؟ تکرمہ ہدیہ کے معنی میں بھی ہے، تکرمہ اکرام اور احترام کے معنی میں بھی ہے۔ اب بات آ گئی تو میں یہیں پہ بیان کرتا چلوں کہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزہ مسلمان قوموں پر ہی صرف نہیں تھا، مسلمان ملت و قوم پہ نہیں تھا، اس سے پہلے کی قومیں، انبیاء اور مرسلین کے یہاں بھی روزہ بھی تھا، نماز بھی تھی، نماز کا طریقہ الگ تھا۔ آج بھی یہودی لوگ پریئر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نصرانی لوگ اتوار کے دن یا اور دنوں میں عبادت کرتے ہیں، تو بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن اس سے پہلے کے انبیاء، ان کی قومیں عبادت کیا کرتی تھیں، روزے بھی رکھتی تھیں، نماز بھی پڑھتی تھیں، لیکن اگر سفر درپیش ہوتا تھا تو ان کے یہاں روزے کی قضا نہیں تھی، روزہ رکھنا پڑتا تھا، نماز قصر نہیں ہوتی تھی، نماز پوری پڑھنا پڑتا تھا۔ متوجہ ہیں؟ سابقہ امتوں پر، امت مسلمہ کو چھوڑ کر
سابقہ امتوں پر روزے بھی تھے، نماز بھی تھی، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ سفر میں ان کے ہاں نماز قصر نہیں تھی، 2 رکعت نہیں ہو جاتی تھی، 4 رکعت ہی، اور روزہ بھی قصر نہیں ہوتا تھا، نہیں افطار نہیں کر سکتے تھے کہ بعض میں قضا کریں، سفر میں بھی روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اتحف، عبارت میں پڑھوں تو زیادہ اچھا ہے، فقرہ یہ ہے، ان اللہ سبحانہ وتعالی اہدا الی امتی ہدیۃً، اہدا الی امتی ہدیۃً، خداوند متعال نے میری امت کو، بقیہ امتوں کو نہیں، میری امت کو ایک ایسا ہدیہ عطا کیا ہے، لم یہدھا الی احد من الامم، امت کی جمع ہے، یہ وہ ہدیہ ہے جسے اللہ نے کسی بھی قوم کو، نہ یہودیوں کو، نہ نصرانیوں کو، نہ زرتشتیوں کو، نہ انبیاء ما سبق کی قوموں کو، کسی کو یہ ہدیہ نہیں دیا جو ہدیہ میری امت کو دیا۔ وہ ہدیہ کیا ہے؟ سفر میں نماز کا قصر ہونا، عادی ہو جانا 4 رکعتی نماز کا، اور سفر میں روزے کا افطار کر لینا۔ یہ 2 چیزیں ایسے ہدیے ہیں کہ لم یہدھا الی احد من الامم، اللہ نے کسی بھی امت کو یہ ہدیہ عطا نہیں کیا تھا، تکرمتاً منہ عز وجل لنا، ہمارے لیے۔ یہ لنا کی ضمیر صرف پیغمبر اپنی عظمت کے پیش نظر اپنے لیے صرف کہہ سکتے ہیں، ہمارے لیے یعنی ہم اہل بیت کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، پوری امت کے لیے، کیونکہ یہ ہدیہ صرف پیغمبر کو نہیں ملا ہے، صرف اہل بیت طاہرین کو نہیں ملا ہے، بلکہ ساری قوم کو، ساری امت مسلمہ کو یہ ہدیہ ملا ہے کہ جب وہ سفر کریں تو کیا کریں؟ 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، روزہ جو فریضہ ہے، واجب ہے ماہ رمضان میں، اس کو چھوڑ کر کے بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ فقیل لہ وما ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ہدیہ کیا ہے جو صرف مسلمانوں کو ملا ہے؟ وہ ہدیہ ما سبق قوموں کو نہیں ملا ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب رسول اسلام نے فرمایا، الافطار والسفر والصلاۃ فی السفر، صلاۃ میں یہاں پہ قصر الصلاۃ، افطار کر لینا یعنی روزے کو توڑ دینا، اور سفر میں نماز پڑھنا۔ کون سی نماز؟ قصر نماز پڑھنا۔ اس کے بعد کا فقرہ سنیے، فمن لم یفعل ذالک، اگر کوئی آدمی نہیں، میں تو نماز ہر جگہ پوری پڑھتا ہوں، تو چاہے بہت لمبا سفر کروں، حج پہ بھی چلا جاؤں، تب بھی میں نماز پوری پڑھوں گا، یہ کیا ہے؟ امر خدا کی مخالفت ہے، ہدیہ الہی کا ٹھکرانا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں پہلے پڑھ دوں، فرماتے ہیں، انا بریء من یصلی 4 فی السفر، میں جعفر صادق اس شخص سے، اس مومن سے بھی، اس چاہنے والے سے بھی بیزار ہوں، دوری اختیار کرتا ہوں، تبرہ کرتا ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں، جو سفر میں 4 رکعت پڑھتا ہے۔ معصومین نے حکم دیا ہے قصر کا، حکم معصوم کی خلاف ورزی ہے، حکم رسول کی خلاف ورزی ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے ہدیہ الہی کا ٹھکرانا ہے۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ فمن لم یفعل ذالک، اگر کوئی سفر میں جا رہے، اتنا میں بھوکا رہا ہوں، ایک دن ماہ رمضان کا کیوں بلا وجہ روزہ توڑوں رہتا ہوں، یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، سفر میں روزہ توڑنا واجب ہے، نہ توڑنا حرام ہے، ہدیہ الہی کا ٹکرانا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایسے مومن سے، ایسے مسلمان سے میں بری ہوں، لہٰذا سفر میں نماز کا قصر پڑھنا واجب ہے، اور روزے کا توڑ دینا واجب ہے اگر مسافت ہے، سوائے ایک اور چند مقامات کے، 4 جگہوں کے، جہاں پر آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو نماز پوری پڑھیں اور چاہے تو نماز قصر پڑھیں، مگر روزہ بہرحال توڑنا ہے۔ کربلا جا رہے ہیں آپ، اگر آپ کربلا جا رہے ہیں تو مسافت کی وجہ سے آپ کو اگر زور سے پہلے جا رہے ہیں، روزہ توڑنا پڑے گا، اور اسی طرح سے نماز قصر پڑھنا پڑے گی، مگر حرم امام حسین علیہ السلام، البتہ مراجع کے فتاویٰ کے اختلاف کے اعتبار سے، اپنے اپنے مرجع تقلید کے اعتبار سے دیکھیے، وہاں پر حدود حرم میں، حائر امام حسین علیہ السلام میں قصر اور تمام میں اختیار ہے۔ مسجد کوفہ میں بعض علماء سہلہ تک قائل ہیں،
وہاں پہ قصر اور تمام میں آپ کو اختیار، مثلا کربلا میں جو طلاب رہتے ہیں اگر مسجد کوفہ پہنچ جائیں ان کو اختیار ہے، مسافت ہے، مگر چاہیں تو وہ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو آدھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مسجد نبوی میں مدینہ میں، اور اسی طرح سے حرم الہی یعنی خانہ کعبہ میں۔ تو یہ 4 جگہیں وہ ہیں کہ جہاں پر قصر اور تمام میں اختیار دیا گیا ہے۔ جو چھٹے امام، توجہ، جو چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے بری ہوں، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو سفر میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہی امام جعفر صادق علیہ السلام، روایت مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ حرم امام حسین علیہ السلام میں قصر اور تمام میں اختیار ہے، مگر میں جعفر صادق پسند یہ کرتا ہوں کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں 4 رکعت پڑھو۔ جو امام کہنے سفر میں کم پڑھنا، اگر کوئی 4 پڑھے تو میں برات کا اعلان کرتا ہوں، تحفہ الہی کا ٹھکرانا ہے، وہی امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ حرم امام حسین علیہ السلام کا حکم خدا کے نزدیک، رسول خدا کے نزدیک، معصومین کے نزدیک، قرآن و اسلام کے نزدیک جدا ہے۔ حرم امام حسین علیہ السلام کا بعض اہم ترین چیزوں سے حتیٰ خانہ کعبہ سے بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پہ قصر اور تمام میں اختیار ہے، لیکن قصر پڑھیں، تمام بھی پڑھ سکتے ہیں، اختیار ہے، لیکن یہاں چھٹے امام فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ مسافر بھی حرم امام حسین علیہ السلام میں پوری نماز پڑھیں۔ خوب، وہاں پہ رسول خدا سے جب پوچھا گیا کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ افطار کرنا، نماز کو قصر پڑھنا سفر میں۔ فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ هَدِيَّتَهُ۔ اگر کوئی آدمی اس کی خلاف ورزی کرے، روزہ افطار نہ کرے سفر میں، نماز کو قصر نہ پڑھے سفر میں، تو اس نے گویا ہدیہ الہی کو خدا کے منہ پہ مار دیا ہے، رد کر دیا ہدیے کو، اور یہ درست نہیں۔ ایک روایت اور پڑھتا چلوں، قال امیر المؤمنین علیہ السلام من قصر الصلاة فی السفر وافطر، جس نے سفر طے کیا، البتہ سفر شرعی سفر ہو، حرام سفر نہ ہو، تو اگر اس میں نماز قصر پڑھ رہا ہے، روزہ افطار کر رہا ہے، فقد قبل تحفۃ اللہ عز وجل، اس نے اللہ کے تحفے کو قبول کر لیا، وکملت صلاتہ، اس کی وہ رکعت جو 2 عدد پڑھ رہا ہے اس کا ثواب اس کا کامل لکھا جائے گا۔ ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی ہے کہ اس کی نماز کیا ہے، مقبول ہے۔ توجہ رہے، لفظ تکرمہ سے یہ بحث آ گئی تھی کہ اللہ نے امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، دوسرا فقرہ، وَأَصِبْهُمَا عَلَىٰ تَكْرِمَتِي، اے خدا میرے ماں باپ کو تو ثواب عطا کر، کس پر، اس اکرام و احترام پر، پروان چڑھانے پر، تربیت کرنے پر جو انہوں نے میری کی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہوگا کہ جو انہوں نے مجھے ہدیہ اور تحفہ دیا ہے، یعنی میری زندگی مجھے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، اس کے اوپر خدایا تو انہیں ثواب عطا کر۔ وَاحْفَظْ لَهُمَا مَا، اور میرے لیے حفظ کر ان دونوں کی نسبت، ما حفظہ منی فی صغری، میرے بچپنے میں جو انہوں نے میری حفاظت کی، مجھے محفوظ رکھا آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، گرمی، سردی، ٹھنڈک، مختلف چیزوں سے مجھے جو بچا کر کے رکھا، پروان چڑھایا، خدایا اب میں تجھ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ میرے ماں باپ کو بھی ان تمام آفات، بلیات، بیماریوں وغیرہ سے تو محفوظ رکھ۔ کتنا اہم مرتبہ ہے ماں باپ کا کہ خدا نے اپنے شکر کے ساتھ ان کے شکریہ کی بات کہی ہے، اپنی عبادت کے ساتھ ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ جیسے ہی ماں باپ بڑھاپے کی طرف جائیں، ویسے ہی ہمارے اوپر حکم شدید ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اف نہ کہو صرف جوانی میں ان کے نہیں ہے، ہمیشہ، لیکن جیسے جیسے ماں باپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کے اندر تھوڑا سا تلخی پیدا ہوتی چلے، چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے بڑھاپے کے تقاضے پر۔ ماں باپ کی نسبت، ماں باپ کو اور بیٹوں کو اور حکم دیا گیا ہے، بیٹیوں کو اور حکم دیا گیا ہے، جیسے جیسے ان کا مزاج خراب ہوتا چلے جائے ویسے تم سنجیدہ ہوتے
چلے جاؤ، ان کے لیے اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ بہت توجہ سنیں اس واقعے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولوالعزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب و شریعت نبی ہیں، توریت نازل ہوئی، 10 الگ سے حکم خاص نازل ہوا، بڑے جلالی نبی تھے، بہت جھیلا ہے بنی اسرائیل کو، بہت برداشت کیا ہے، بہت ان کے ناز و نخڑے برداشت کیے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ جناب موسیٰ کا ایک دوست تھا، بہت زیادہ آپ سے ہلا ملا جلا ہوا، بہت زیادہ حضرت موسیٰ اس کو چاہتے تھے۔ خود آپ نے صدیق کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ میرا دوست ہے۔ وہ اتفاق سے کسی جہاد میں، اب حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا فرعونیوں سے یا کیا تھا، کسی جہاد میں جنگ میں مارا گیا، شہید ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں حضرت موسیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ میرا دوست تھا، صرف صحابی نہیں ہے، صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بھی تھا، اور حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میرا دوست۔ ایک مرتبہ اصحاب کہیں کہ رسول خدا ہمارے جیسے ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے صحابی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، میں ان کا صحابی۔ ایک مرتبہ انسان دعویٰ کرے، ایک مرتبہ نبی دعویٰ کرے، ایک مرتبہ نبی کہے کہ یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، ایسی منزل آ جائے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جو میرا لنگوٹیا یار تھا، دوست تھا، صحابی تھا، صرف صحابی نہیں تھا، دوست تھا، اور اتفاق سے راہ خدا میں وہ شہید بھی ہوا۔ اور ہم آپ برابر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، میں ہی بیان کر چکا ہوں، ان فوق کل بر بر، ہر اچھائی کے اوپر ایک اچھائی ہے، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے۔ آپ نے کوئی نیکی کی، اس سے بڑی نیکی کوئی دوسرا انجام دے سکتا ہے، اس سے بہتر خلوص کے ساتھ کوئی اور دوسرا اس عمل کو انجام دے سکتا ہے۔ آپ خود اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں۔ حتیٰ یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے، وہ ختم ہو گیا، شہید ہو گیا۔ فلیس فوقہ بر، اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ شہادت سب سے بڑا افتخار ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، اور ائمہ طاہرین کی بھی جو ہے عادت و سجیت اور کرم میں سے، صفت میں سے کیا ہے؟ شہید ہونا ہے۔ کل بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ ہر امام شہید ہوا ہے۔ متوجہ ہیں اس مطلب کی طرف کہ ہر نیکی کے اوپر سب سے بڑی نیکی انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کا یہ جو صحابی تھا، صرف صحابی نہیں تھا، دوست تھا، لنگوٹیا یار کہہ لیجیے تھا، اور حضرت موسیٰ اس کے لیے صدیق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور شہید کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا موسیٰ غلط کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک نام نہیں معلوم۔ ایک روز جناب موسیٰ بارگاہ پروردگار میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا رب این صدیقی فلان الشہید، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دوست تھا، میرا لنگوٹیا یار تھا، میرا ساتھ دیتا تھا، میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ مجھے چاہتا تھا، میں اسے چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ راہ خدا میں شہید ہو گیا اور اتنے بڑے درجے اور مقام و منزلت پر فائز ہو گیا۔ تو پالنے والے میں چاہتا ہوں کہ آج مجھے تو بتا دے، یا رب این صدیقی فلان الشہید، میرا فلاں دوست، اب نام لیا ہوگا، تاریخ میں ذکر نہیں ہوا ہے کہ وہ میرا دوست جو شہید تھا، میرا دوست تھا، وہ کہاں ہے؟ آواز قدرت آئی، فی النار۔ اولوالعزم نبی، صاحب شریعت و کتاب و توریت والے، اولوالعزم پیغمبر کا ساتھی صحابی جو راہ خدا میں شہید ہوا ہے، وہ جہنم میں ہے۔ ہلا دینے والی روایت ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر مستدرک الوسائل جلد 15 صفحہ 188 پر یہ روایت موجود ہے۔ یا رب این صدیقی فلان الشہید، آواز قدرت آئی کہ جہنم میں ہے۔ صحابیت انسان کو بچا نہیں سکتی، ولدیت بھی نہیں بچا سکتی، زوجیت بھی کسی کو نہیں بتا سکتی۔ پیغمبر اسلام کے ازواج بعض جہنمی ہیں، پیغمبر اسلام کے صحابی رئیس المنافقین ہیں بہت سے، سورہ منافقین ان کے بارے میں نازل ہے، کیا صحابی نہیں تھے؟ صحابی تھے۔ انہی صحابی میں سے 14-15 ایسے تھے کہ جو رسول خدا کو عقبہ کی گھاٹی میں
گرا کر کے مارنا چاہ رہے تھے، جان لینا چاہ رہے تھے، اور آخر کار زہر دے کر کے شہید کر دیا پیغمبر اسلام کو۔ تو صحابیت کسی کام کی نہیں ہے اگر اطاعت نہ ہو، زوجیت کسی مطلب کی نہیں ہے اگر اطاعت نہ ہو، حتیٰ ولدیت حضرت نوح کا بیٹا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ اب صالح نہ ہو، عمل صالح انجام دینے والا نہ ہو۔ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر یہ سوال کریں، اینا صدیقیا فلان الشہید، شہید کی صفت کے ساتھ، صدیق کی صفت کے ساتھ یہ ذکر کریں، آواز قدرت ہے جہنم میں۔ حضرت موسیٰ نے فوراً اعتراض کر دیا، اللہ اعتراض نہ کہیں، یعنی سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوا، الیس وعدتا، اے خدا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا ہے اور تو وعدہ کی مخالفت نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کبھی خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ کے ذہن میں فوراً آیا، چلو میرا دوستانہ، میری صحابیت ایک طرف میں مانتا ہوں، لیکن وہ شہید ہوا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں کہ راہ خدا میں شہید ہوا، میں نے شہید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یا رب الیس وعدت الشہداء الجنت، وعدت الشہداء زبر، الجنت بھی زبر، خدایا کیا تو نے شہیدوں سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تو انہیں جنت میں داخل کرے گا؟ یہ تو میرا دوست تھا، شہید تھا، راہ خدا میں شہید ہوا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، مگر میرا وعدہ وعدہ مطلق نہیں ہے، میں نے بہت سی جگہوں پہ جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے کیا ہیں؟ مشروط ہیں، اگر شرط نہیں پوری ہوگی تو مشروط بھی نہیں پورا ہوگا۔ ہر کوئی میری راہ میں سر کٹا دے تو حتماً وہ جنتی نہیں ہو جائے گا، میرا وعدہ مشروط ہے۔ الفاظ قدرت ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں بلا، ہاں میں نے شہیدوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، مگر کون سے شہیدوں سے؟ ہر شہید سے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنا مال بچانے میں مار دیا جائے، 1000-2000 میں لمبی رقم کہوں، مار دیا جائے اپنے بچانے میں، وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے مار دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ دیوار گر جائے وہ بھی شہید ہے۔ عورت حالت زہ میں، درد زہ میں مر جائے وہ بھی شہیدہ ہے، حالت نفاس میں مر جائے وہ بھی شہیدہ ولادت ہوتے وقت۔ کنویں میں گر جائے انسان شہید ہے۔ اور کیا، اس طرح کے بہت سے 7-8 مقامات ہیں جس میں شہید ہونے کا درجہ مل جاتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو کیا میں نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے؟ الست وعدت الیس وعدت الشہداء الجنت، اے اللہ کیا تو نے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کیا تو نے شہداء سے جنت کا وعدہ نہیں کیا ہے؟ بلا ولیکن، توجہ، کانا مصرًا علی عقوق الوالدین، تمہارا دوست تھا، تمہارا چاہنے والا تھا، لیکن اس شہادت اور راہ خدا میں شہید بھی ہوا، مگر کانا مصرًا علی عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی پہ ڈٹا ہوا تھا، والدین کا عاق تھا، ماں باپ کی نہیں سنتا تھا، نافرمانی کرتا تھا۔ بلا ولیکن کان مصرًا علی عقوق الوالدین، عاق کے والدین کا مطلب کیا؟ نافرمانی، ابھی وضاحت بھی آ رہی ہے اس کی کہ حقوق والدین سے کیا مراد ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، تمہارا ساتھی تھا، صحابی تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سارے اعمال انجام دیتا تھا، توریت کے حکم پر عمل کرتا تھا، آپ کی باتوں کو سنتا تھا، راہ خدا میں میری راہ میں شہید بھی ہو گیا، ان سب کے باوجود میں نے ہر شہید سے جنت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ ولیکن کان مصرًا علی عقوق الوالدین، وانا، اور میں خدا، لا اقبل مع العقوق عملا، اور میں خدا نافرمانی والدین کے ساتھ نہ صرف جہاد کو قبول نہیں کرتا، کوئی بھی عمل کہاں یہاں پہ کیا واقع ہوا ہے؟ نکرہ سیاق نفی نہیں میں ہے، لا اقبل مع العقوق عملا، عاق کے والدین، نافرمانی والدین کے ساتھ میں کوئی بھی عمل، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل قبول نہیں کرتا۔ راہ خدا میں جہاد کے لیے آیا صحابی، جوان لڑکا، پیغمبر نے روک دیا، منع کر دیا، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ضرورت تھی لیکن اس کے باوجود واپس کر دیا۔ کسی کی ماں تھی، اس کی ریکھ دیکھ، وہ ان سے انسیت رکھتی تھی، پیغمبر نے کہا ایک رات اس کی انسیت سال بھر کے جہاد سے افضل ہے، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، نہ جہاد کیا جا سکتا، نہ کوئی واجب دیگر
امور انجام دیے جا سکتے ہیں۔ حتیٰ جہاد، حتیٰ شہادت انسان نہیں پا سکتا۔ عنوان شہید ممکن ہے مل جائے، مگر جنتی ہونا جو ہے کنفرم نہیں ہے۔ انا لا اقبل مع العقوق عملا، اے موسیٰ آپ کو میں بتلا رہا ہوں، میں آق کے والدین کے لیے، نافرمانے والدین کے لیے کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ ہمارے سب سے بڑے ماں باپ کون ہیں؟ سب سے اہم ماں باپ کون ہیں؟ حضرت رسول خدا اور حضرت امیر المومن، بقیہ ائمہ طاہرین بھی۔ ان کا آق کسی بھی صورت سے جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا، لہٰذا ہم آپ کو بہت زیادہ اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ جی، نکرہ سیاق نفی میں عموم کا فائدہ تھا، یعنی چاہنے والے چاہے جتنا عظمتوں، کرامتوں، اجر و ثواب کا بھاری بھرکم عمل کیوں نہ ہو، خدا قبول ہی نہیں کرتا۔ یہاں سے ایک مطلب اور بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان مسلمانوں کا ہوں، چاہے جتنے اچھے اعمال انجام دیں، اگر ولایت اہل بیت ان کے دل میں نہیں ہے، مودت و محبت اہل بیت نہیں ہے، تو سارے کا اعمال کیا ہیں؟ بیکار ہیں۔ گویا والدین کی اطاعت ولایت معصومین کے برابر رکھی جا رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں برابر ہے، مجھے میرے اوپر الزام نہ لگائے گا، میں بتا رہا ہوں گویا کہ جیسے ولایت اہل بیت کے بغیر کوئی بھی بڑے سے بڑا کام قابل قبول نہیں ہے، ویسے ہی آق کے والدین، حقوق والدین، نافرمانی اہل والدین کے ساتھ کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہے۔ واپس آتے ہیں۔ وَأَسِبْهُمَا، پالنے والے تو ان دونوں کو ثواب دے۔ کیا ثواب کی کمی ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاں جناب ام لیلہ نا، حضرت جناب شاہ حسن ام شہر بانوے، جو امام سجاد علیہ السلام کی سگی ماں تھیں، ماتت فی نفاسہا، ولادت کے 10 دن کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن معصوم امام کی ماں ہیں، بے پناہ عظمتوں والی، لیکن اس کے باوجود بھی امام سجاد ان کے لیے بھی دعا کرنے، پالنے والے میری خدمت جو انہوں نے چند دن، 4 دن 5 دن 6 دن جو بھی انہوں نے میری تربیت کی ہے، اس کا بھی اجر و ثواب میں نہیں ادا کر سکتا، اس کا بھی شکریہ میں نہیں کر سکتا۔ تو اس سے مطالبہ ہے کہ تو انہیں ثواب دے، تو ان کا شکر گزار ہو جا، اور جو بچپنے میں انہوں نے مجھے میری خدمت کی ہے، ویسے ہی ان کے لیے میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں ہر قسم کی آفت و مصیبت سے محفوظ رکھ۔ جس طرح سے رسول خدا امت کے باپ ہیں، وما محمد ابا احد من رجالکم آیت بھی ہے، لیکن مقابل میں انا و علی ابوا حاضر الامہ بھی ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اس کو مجلس میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اور جیسے امیر المومنین علیہ السلام امت کے باپ، تراب کے باپ، کائنات کے باپ ہیں، اسی طریقے سے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے لیے علامہ بزرگوار سید نعمت اللہ جزائری نے نور الانوار 1 جلد میں صحیفہ کی شرح ہے، اگر صفحہ بھول نہیں رہا ہوں تو 112 113 یا اسی 100 کے بعد صفحے پر انہوں نے لکھا ہے، حقیقی معنوں میں مومنین کی ماں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ہیں، رسول خدا امت کے باپ، امیر المومنین امت کے باپ، اور وہ جو ازواج تھیں اس میں تو بعض جہنمی ہیں، ازواج حضرت ام سلمہ، حضرت خدیجہ اور دیگر پاکیزہ جو ازواج نبی تھیں، ہم ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کی شفاعت میں ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، مگر خبیثائیں بھی بیت نبی میں آ گئی تھیں، وہ بھی ام المومنین ہیں قرآن کی رو سے، وازواجہ امہاتہم، لیکن جناب سید النعمت اللہ جزائری نے لکھا ہے واقعی طور پر جسے امت کی ماں کہا جا سکتا ہے، نہ صرف امت کی ماں، نہ صرف مومنین کی ماں، ام ابیہا، اپنے باپ کی بھی ماں، وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ہیں۔ مگر حرام خوروں نے، خبیثوں نے، مجھے کوئی یار نہیں، میں اپنی زندگی جی چکا ہوں، میری وجہ سے کسی مومن کے اوپر آفت نہ آئے، میری یہ دعا ہے دل سے۔ خبیثوں نے جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا حق غصب کیا ہے، اس کے سلسلے میں ایک روایت ذکر کر رہا ہوں جو
रवायत ज़रूर है, लेकिन शायद आपके बयान करते करते आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। जनाब सैयदा की अज़मत के पेश नज़र अय्याम फ़ातिमिया की आमद है, इसलिए मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ। पहले आयत सुनें। आयत ये है, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, जो करीबी रिश्तेदार छोड़ करके इर्स जाते हैं और माँ बाप जो मातरक छोड़ करके जाते हैं, उसमें लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसर नसीबन मफरूज़ा। यहाँ पे आयत में मैं थोड़ा सा ज़ाहिरन कम मैंने लिखा है, बहरहाल उसमें वन निसा भी आया है, यानी औरतों को भी हक़ है, मर्दों का भी हक़ है। मर्द भी अपने मूरिस के मरने के बाद, कोई भी हो, करीबी रिश्तेदार है, माँ बाप हैं, उसे इर्स मिलेगा। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन, इर्स मिलने में फ़र्क है, वो अलग है। उलुल अरहाम में ऐसे औला बेबाज, बाज़ से औला हैं। इसी तरीके से ववरिसा सुलेमान व दाऊदा, हज़रत सुलेमान नबी अपने बाप हज़रत दाऊद के वारिस हुए। हज़रत ज़करिया ने खुदा से दुआ की, मैं अपने रिश्तेदारों, चचेरे भाई, भतीजों, भांजों से मुझे खौफ है, ये लोग मेरा इर्स बाँट ना खाएं, मुझे औलाद अता कर, है ना। 3-4 आयतें अम्बिया के सिलसिले में और उमूमी आयतें जिसमें वलिन्निसाए नसीब मिम्मा, ऐसे ये इबारत आई है कि माँ बाप जो छोड़ करके जा रहे हैं, मर्दों को भी और औरतों को भी उसमें हिस्सा है। इस मलऊन अव्वल ने ये कह के कि रसूल खुदा से मैंने सुना है कि जो अम्बिया छोड़ करके जाते हैं वो सदका होता है, सरीही तौर पर इन आयतों के ख़िलाफ़ है। और जो रवायतें आयतों के ख़िलाफ़ हों उसे दीवार पर दे मारना चाहिए। मुसलमान लाख तौजीह करते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के अटक जाते हैं कि बहरहाल उनको भी मानना है और आयत के ख़िलाफ़ भी ना होने पाए, लेकिन बन नहीं पाती बात। नतीजे में सरीही तौर पर आयत की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, उन तमाम आयतों की जिनको मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया। जनाब शेख मुफीद की एक छोटी सी किताब है अल-मसाइलुस सागानिया, सादे से सागानिया, कुछ इस तरह से अल-मसाइलुल मारफ़क़िया, अल-मसाइलुल ऐसे करके करे है, उसमें से एक छोटी सी किताब अल-मसाइलुस सागानिया है। उसमें आप फरमाते हैं कि इस कुत्ते ने, इस मलऊन अव्वल ने जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा को इर्स से, फ़दक से महरूम करके सिर्फ़ कुरान की आयतों की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की है, जनाब सैयदा को महरूम कर दिया, नहीं, इतना ही नहीं हुआ है, इस महरूमी के नताइज, और वो उसको अच्छी तरह से जानता था कि कुरान मजीद ने कैसे कैसे क्या क्या हुक्म नाफिज़ किए हैं, लेकिन इसके बावजूद जनाब सैयदा के हक़ में ये जुल्म व सितम किया। सुनिए जनाब शेख मुफीद की इबारत क्या है। इस आयत करीमा में मीरास को मर्द औरत दोनों के लिए माँ बाप की और करीबी रिश्तेदारों की छोड़ी हुई चीज़ों में मीरास में हिस्सा है। इस आयत में मर्दों को मखसूस नहीं किया गया है, जबकि तारीख़ में वारिद हुआ है कि, अब तारीख़ से मुराद यही शेख मुफीद की इबारत है जो मैं नक़ल कर रहा हूँ। क़द कानतिल जाहिलियतो तुरसुर रिजाल दूनन निसा, ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार व मुशरिकीन क्या करते थे, मर्दों को इर्स देते थे, बाप मर गया, उसकी कई बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, औलाद को मिलती थी, बेटों को मिलते, बेटियों को और बीवियों को इर्स नहीं दिया जाता था। ये सुन्नत जाहिलियत थी, रसूम जाहिलियत क्या थी कि मर्दों को इर्स दिया जाता था, औरतों को इर्स नहीं दिया जाता था। ये अमल जो जनाब सैयदा के साथ किया गया, ये सुन्नत रसूल खुदा पर अमल है या सुन्नत जाहिलियत पर। कद कानतिल जाहिलियत तुरसुर रिजाल, मर्दों को तो इर्स देते थे, औरतों को नहीं। जनाब सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा इस बयान के बाद फरमाते हैं, फ़मन ज़हबा इला ज़ालिक, जो ऐसा करे, अब मरते वक्त वसीयत कर रहा है मेरे फ़लाँ बेटे को इतना दिया जाए, वो प्रॉपर्टी, ये घर, वो खेत, वो ज़मीन, वो दुकान, और बेटी को कुछ भी नहीं दे रहा है। फ़मन फ़अल ज़ालिक, चाहे मोमिन ही क्यों ना हो, अगर वो ऐसा करेगा, फ़क़द अख़ज़ लिसुन्नतिल जाहिलियत बिसुन्नतिल जाहिलियत, सुन्नत रसूल को छोड़ करके ज़माने जाहिलियत के रसूम और उसकी
پابندی کر رہا ہے وہ سنت جاہلیت پر مرا ہے، سنت رسول خدا پر نہیں۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب آ جائیے جناب شیخ مفید کی وہ بات جس کے اوپر میں آپ کی زحمت تمام کرنا چاہ رہا ہوں، صفحہ نمبر 100 پہ مسائل ساغنیہ میں ایک ناصبی نے سوال کیا تھا۔ اس ناصبی کو جواب دیتے ہوئے جناب شیخ مفید نے کہا، اے ناصبی، تیرے سرغنہ نام ملعون کا میں نے لکھا ہے، خبر واحد کے ذریعے قرآن کے عموم کی مخالفت کی، جن جن آیتوں میں میراث انبیاء کی بات کی ان ساری آیتوں کی خلاف ورزی کی، اور صرف ان آیتوں کی مخالفت ہی نہیں کی ہے۔ جناب شیخ مفید کے الفاظ سنیے، ان ملعون اول نے صدقہ کہہ کر میراث نبی سے جناب سیدہ کو محروم کرنے کی جرأت سے ایسا گل کھلایا ہے، شیخ مفید کے عبارت، ہم شیعوں کی جلد لرز جاتی ہے، خوف سے ہم کانپ جاتے ہیں، مگر تم لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر شیخ مفید کی عبارت سنیے، جعل، یہ انکار کر کے، حق زہرا نہ دے کر کے، میراث سے محروم کر کے کیا کیا اسے معلوم ہے؟ جعل الصدیقۃ الطاہرہ صلوات اللہ علیہا فی معنی القاتلہ۔ ایک شخص، ایک بیٹا اگر باپ کو قتل کر دے اسے ارث نہیں ملے گا۔ ایک بیٹی اگر اپنے باپ کو قتل کر دے، سگی بیٹی ہے، سگا بیٹا ہے، لیکن اسے ارث اسلام نے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قاتل باپ کو ارث نہیں مل سکتا۔ موانع ارث میں سے کفر ہے، کفر موانع ارث میں سے ہے، اور کیا ہے؟ قتل ہے، اور بھی دو ایک چیزیں ہیں۔ جناب شیخ مفید کے الفاظ ہیں، جعل ھذا الصدیقۃ الطاہرہ فی معنی القاتلہ، گویا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو اس ملعون نے قاتلہ سمجھا ہے۔ کس کا قاتل؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، الممنوعۃ من میراث والدہا لجرمہا، کیونکہ کوئی لڑکی اگر اپنے باپ کو قتل کر دے تو قتل کے جرم میں وہ ارث سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس ملعون خبیث اول نے فدق سے محروم کر کے جناب سیدہ کو لا کھڑا کیا ہے اپنے باپ کے قاتل کی جگہ پر۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب شیخ مفید کہہ رہے ہیں۔ دوسرا فقرہ، جعل ھذہ الصدیقہ، یہ عبارت نہیں ہے، میں اسی پہ عطف ہے تو اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، واو کے ساتھ عطف کیا ہے، والذمیۃ الممنوعہ من المیراث لکفرہا۔ اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی، باپ مومن ہے، مسلمان ہے، کافرہ ہو جائے، مرتد ہو جائے، قتل نہیں کر سکتے، مرد قتل کر دیا جائے گا لیکن عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے کفر اختیار کرنے کی بنیاد پر اگر اس کا باپ مر جائے تو کیا ہوگا؟ سب کو میراث ملے گی، اس عورت کو جو بیٹی ہے، سگی بیٹی ہے، کفر اختیار کرنے کی وجہ سے میراث نہیں ملے گی۔ میرے منہ پہ الفاظ نہیں آ رہے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس ملعون اول نے جناب سیدہ کو اس کافرہ کی جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے، جو اس کے ماں باپ سب مسلمان ہیں، وہ کافرہ ہو گئی ہیں۔ باپ مر جائے تو اسے میراث کفر کی بنیاد پر نہیں ملے گی۔ جعل، اس کتے نے جناب سیدہ کو قاتلہ کی جگہ پہ رکھا اور کافرہ کی جگہ پہ رکھا۔ تیسرا فقرہ، والمملوکۃ المسترق الممنوعۃ من المیراث لرقہا، ایک عورت ہے، مسلمان ہے، مگر اتفاق سے کافروں کا حملہ ہوا، بندی بنا کے، جیسے داعش وغیرہ نے کیا، کنیز بن گئی، چورا لی گئی، اب وہ کیا ہو گئی؟ بندی ہو گئی، لونڈی ہو گئی۔ لونڈی ہونے کے بعد اسے اپنے باپ کی میراث نہیں ملے گی، کیونکہ وہ دوسرے کی بندش میں چلی گئی ہے نا۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو میراث سے ممنوع قرار دے کر کے اس کتے نے جناب سیدہ کو ایک لونڈی کی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ جسے اس کی رقیت کی بنا پر، بندی اور لونڈی ہونے کی بنیاد پر ارث نہیں مل سکتا۔ جناب شیخ مفید آخر میں فرماتے ہیں، لم تقشعر لذالک جلودکم ولا ابتہ نفوسکم، لیکن تم مسلمانوں نے یہ سن کر، جان کر کے کہ جناب سیدہ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اپنے خلیفہ کا تم لوگ دفاع کرتے ہو، یہ دفاع اس بات کی دلیل ہے کہ تم بھی اس کے
شرک میں اس کی اس دعوے میں شریک ہو، جیسے اس نے حضرت سیدہ کو محروم قرار دے کر کے اس نے قاتلہ کی جگہ پر، باپ کی قاتل کی جگہ پہ، کافرہ کی جگہ پہ اور مملوکہ اور لونڈی کی جگہ پہ کھڑا کر گیا، تم لوگ اس سے راضی، اس کے فیصلے کو ماننے کی بنیاد پر تم بھی جناب سیدہ کے سلسلے میں اسی جرم کے مرتکب ہو رہے ہو۔ لعنت اللہ علی الظالمین من الاولین والآخرین، خاصتاً علی اہل البیت علیہم السلام، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی اللہ